اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے انسان ٹھہرے. مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. احناف کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے کس نے کہا ہو کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں چند دنوں کا کیا اعتکاف کروں، تو یہ اعتکاف واجب ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور دوسری قسم اعتکاف کی ہے جو سنت مؤکدہ ہے، جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، لیکن صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے اعتکاف نہیں کیا. لیکن پھر آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا. اور آپ نے ایک مرتبہ اور اعتکاف کو چھوڑا تھا کہ تمام ازواج مطہرات انہوں نے خیمے لگائے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو اللہ کے رسول نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا، تو اس کی آپ نے قضا فرمائی. تو آپ مدینے میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ لگاتار وہاں اعتکاف کرتے تھے. تو دوسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ سنت ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے. اور تیسری قسم ہے نفل اعتکاف. انسان جب بھی مسجد میں چلا جائے وہ اعتکاف کی نیت کرے، تو اعتکاف کی نیت کرے گا، جتنی دیر وہ مسجد میں ٹھہرے گا، مسجد میں رہے گا، اتنی نیت اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور جو سنت اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے. ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنی زمین و آسمان کی وسعت ہے. تو لہذا جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو وہ جہنم سے اس کے لیے برات کا اعلان. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو تکالیف پر صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تکالیف پر صبر کرو. وصابروا، اور جب کفار سے مقابلہ ہو تو مقابلہ میں صبر کرو. ورابطوا، اور احتمال مقاتلہ کے وقت یعنی جنگ کے احتمال کے وقت مقابلہ کے لیے مستعد اور تیار رہو. واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ حدود شرعیہ سے نہ نکلو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 مرابطہ، اور چوتھی چیز تقوی ہے، جو ان تینوں چیزوں کے ساتھ لازم ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے صبر، تو صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبیعت چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے صبر کی جو پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، تیسری قسم ہے صبر علی المصائب. پہلی قسم صبر علی الطاعات کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صبر علی الطاعات یعنی جن کاموں کا اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کو پابندی کے ساتھ، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی ناگزار ہو، کتنی بھی دشوار ہو، کتنی بھی شاق ہو، اس پر نفس کو جمائے رکھنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات.
یعنی جتنی چیزوں کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ نفس کے خلاف بھی ہو، نفس ان کو کرنے کو نہ مانے، لیکن پھر بھی ان تمام اطاعات کو بجا لانا، تو اس اور انسان جب ان چیزوں کو کرتا ہے، جیسے ٹھنڈی میں وضو کرنا اور پھر کیا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور انسان کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی اپنے دل کو ان چیزوں پر کیا کرنا، ان چیزوں کو ادا کرنا، اگرچہ نفس نہیں چاہتا ہے لیکن نفس کا نہیں مانا اور انسان نے خلاف طبیعت چیزوں کو کیا، تو اسی کو بولتے ہیں صبر علی الطاعات۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، صبر عن المعاصی، یعنی وہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ نفس کے لیے کتنی بھی مرغوب ہو، نفس کو کتنی بھی بھلی اور اچھی معلوم اور لذیذ معلوم ہو، اور نفس کو ان سے روکنا، اس کو بولتے ہیں صبر عن المعاصی، یعنی جو گناہ کی چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں منع فرمایا ہے، ان سے نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو بچانا، اس کو بولتے ہیں نفس صبر عن المعاصی، یعنی معاصی پر جو چیزیں منع کی گئی ہے، نفس کو وہ اچھی لگتی ہے، نفس کے تابع ہیں، نفس کو اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو ترک کرنا، ان چیزوں کو چھوڑنا، اس کو بولتے ہیں صبر عن المعاصی۔ جیسے گالی دینا، برا جھوٹ بولنا، اور رشوت اور سود، اور اسی طرح باقی جتنے بھی چیزوں کو اللہ اور رسول نے منع فرمایا ان سے رکنا، اگرچہ نفس کہتا ہے، نفس ان چیزوں کو کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، لیکن انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی۔ تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا، اور سبب تکلیف و راحت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو کیا کرنا، نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا، اور جو بھی جس نے بھی ایمان لایا ہے ان کو تکلیفیں پہنچیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش میں پھر پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہاں البتہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، بشیء من الخوف والجوع، اور کبھی انسان بھوکا ہوگا، یعنی کبھی انسان کے مالی وسائل ختم ہوں گے، والجوع ونقص من الاموال والانفس، کبھی مالوں میں کمی، کبھی پھلوں میں کبھی مال اور کبھی جان میں کمی کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو ثابت قدم رہا، جس نے صبر کیا، اس کو اللہ خوشخبری سناتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے، جس قسم کی مصیبت اور پریشانی آئے، اور اس مصیبت اور پریشانی کو قبول کرنا، اس پر صبر کرنا، اس کو یہ ہے صبر کی تیسری قسم، صبر علی المصائب۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلی قسم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ تو صبر کی تین قسمیں آئی، تو ان تینوں چیزوں پر صبر کرنا، تو یہ ہے ایک صبر پہلی قسم، اور دوسری اس کے بعد ہے صابرو، پھر ہے رابطو۔ اس کی جو فضیلت ہے یعنی رباط، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دشمن کی سرحد پر
دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، ایسی حالت میں عورتوں کو وہاں رکھنا درست نہیں۔ صرف وہ لوگ وہاں رہیں جو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا رباط ایک مہینہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت گزارنے سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد نے بروایت فضالہ بن عبید سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کے موت پر ختم ہوتا ہے بجز مرابطہ کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے محفوظ اور معمور رہتا ہے۔ لہذا ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط صدقہ جاریہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے صدقے کے کیے ہوئے مکان یا زمین یا تصدیق یا کتب یا کوئی بھی چیز یا وہ چیز جب تک باقی ہے تو تب تک اس کا ثواب باقی ہے۔ جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا ثواب بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ختم ہو جائے گا، مگر مرابطہ فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہے جب کہ وہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو، اور تو ایک مرابطہ کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، اسی لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے بھی نیک کام دنیا میں کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کیے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے کہ جس شخص رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالحہ دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے محفوظ رہے گا دنیا میں، اور قبر میں فرشتوں کے سوال سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا۔ دوسرا، مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو بھی ان جو رباط کا جو ثواب ملتا ہے اسلامی بارڈر اور سرحد کی حفاظت کرنے کی، تو اس کو بھی جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو بھی اس کا کیا ملے گا؟ ثواب اور اجر ملے گا۔ اور اس کے اندر جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ زیادہ ایک نماز سے دوسری نماز کا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے، لہذا اس کو بھی کیا ملے گا؟ اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی بھی ایک روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند کرے؟ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود سردی وغیرہ کے یا کسی زخم وغیرہ کے درد وغیرہ کے باوجود کیا کرنا؟ وضو کو مکمل کرنا، سب اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو اور جب مشکل نظر آ رہا ہو تو ان تمام مشکلات کے باوجود مشکلوں کو سہتے ہوئے وضو کو مکمل کرنا،
اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. پھر فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، فرمایا یہی رباط فی سبیل اللہ ہے، یعنی ایک دن کا رباط دنیا وما فیہا سے افضل اور بہتر ہے. اور اس حدیث پاک کے اندر فرمایا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو بھی یہ فضیلتیں ملیں گی. تو لہذا اعتکاف کرنے والا زیادہ یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا کیا کرتا ہے، انتظار کرتا ہے. تو لہذا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو بھی رباط کا ثواب عطا فرمائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اعتکاف کریں.